السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر کلاس آف سیوکس پارٹ 2۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی کلاس میں ٹاپک ہے ہائی کورٹ آف پاکستان۔ آپ سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرکز کی سطح پہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، ہمارا جو کل کا ٹاپک تھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ مرکز کی سطح پہ جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ کون سی ہے، تو مرکز کی سطح پہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو اسی طرح سے ہر صوبے کے اندر جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ ہے ہائی کورٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہائی کورٹ ہے۔ چاروں صوبوں کے اندر موجود جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اختیارات، ان کی تنظیم، ان کی تشکیل ایک ہی ہے۔ تو اس ایک ٹاپک میں آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو چاروں صوبوں میں موجود ہائی کورٹس ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے ان کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تنظیم اور تشکیل کی طرف چلتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک کے چاروں صوبوں میں ایک ایک ہائی کورٹ قائم کی گئی ہے۔ یہ آئین کی روح سے قائم کی گئی ہے۔ ہر صوبے کے اندر جو ہائی کورٹ ہے یہ وہ ایک چیف جسٹس اور اتنے ججز پہ مشتمل ہے جن کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ بتائے گی کہ کتنے ججز ہوں گے اور پارلیمنٹ ان ججز کی تعداد کا تعین کرتے ہوئے ملکی حالات کو مد نظر رکھے گی اور مقدمات کو مد نظر رکھے گی کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور پھر ان ججز کی تعداد کو متعین کرے گی۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک ججز کی تعداد کا تعین کرنے کے حوالے سے اختیار صدر کے پاس ہے۔ صدر بتائے گا کہ کتنے ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے اندر۔ اس کی اہلیت کی طرف چلیں کہ اگر ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنا ہو کسی کو یا کوئی جج بننا چاہے تو پھر اس کے لیے کن شرائط پہ پورا اترنا ضروری ہے، اہلیت کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو، زائد ہو سکتی ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں وکالت کا 10 سالہ تجربہ رکھتا ہو یا 10 سال تک کسی بھی عدالتی نوعیت کے عہدے پر فائز رہا ہو۔ پھر اس کے ساتھ 10 سال تک سول سروس کا تجربہ ہو یا 3 سال تک بطور ڈسٹرکٹ یا سیشن جج کے کام کر چکا ہو۔ یہ اہلیت کا کرائیٹیریا ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے، اس پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ پھر اگر ہم تقرری کی طرف چلیں تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی تقرری صدر پاکستان پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کی سفارش پہ کرے گا۔ کل بھی بات ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں ان کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر، جوڈیشل کونسل کی سفارش پر صدر کرے گا۔ تو یہاں پر بھی چیف جسٹس اور ججز کی جو تقرری ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کی سفارش پر ہوگی۔ یہاں پہ ایک بار پھر بچوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز ہیں ان کو مقرر کرنے کے لیے جو عدالتی کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی۔ تو جو عدالتی کمیشن ہے یہ کل 7 اراکین پہ مشتمل ہوگا۔ جو تھا نا عدالتی کمیشن سپریم کورٹ کا، وہ 9 افراد پہ مشتمل تھا۔ تو یہاں پہ افراد ہوں گے 7 اراکین ہوں گے۔ ان میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہوں گے اور پھر سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز ہوں گے۔ پھر متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ متعلقہ ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج لیا جائے گا۔ پھر صوبائی وزیر قانون اور انصاف لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد صوبائی بار کونسل کا 2 سال کے لیے منتخب شدہ جو سینئر رکن ہوگا، جو قانون دان ہوگا، اس کو لیا جائے گا۔ اگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر کرنا ہو تو جو سب سے سینئر جج ہے، سینئر جج کی جگہ پر عدالت کا کوئی سابق چیف جسٹس یا جج شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو نامزدگی ہوگی یہ چیف جسٹس آف پاکستان عدالتی کمیشن کے 2 سینئر رکن ججز کی مشاورت سے کرے گا۔ تو یہ ہے عدالتی کمیشن یہاں پر۔ تو عدالتی کمیشن ریکمینڈ کرے گا اور پارلیمانی کمیٹی اس کی توثیق کرے گی، اس کی تصدیق کرے گی
اور پھر ان کو جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کل میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کی تھی کہ کس طرح سے پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کیا جائے گا اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ توثیق کرے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اہلیت کی طرف۔ اہلیت ہم لوگ کر چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں برطرفی کی طرف۔ اگر کسی جج کو برطرف کرنا ہو تو وہ صدر پاکستان خود سے نہیں کر سکتا، یہ بات کل بھی بتائی تھی، آج ایک بار پھر تھوڑا سا ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اگر جج جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہا کہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکے، یا کسی قسم کی بدعنوانی سامنے آئی ہے، یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، یا آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس میں کوئی جج ملوث پایا گیا ہے، تو اس بنیاد پہ اس کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ایسا اعلیٰ عدالتی کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ پہ ہوگا۔ اگر کسی جج پر کوئی بھی ایلیگیشن ہے تو کیس جو ہے وہ اعلیٰ عدالتی کونسل کو ریفر کیا جائے گا صدر مملکت کی جانب سے۔ صدر مملکت از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کسی جج سے متعلق، اور ان کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائی جا سکتی ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کیا جائے گا، وہاں پر اس کی سماعت ہوگی، فیصلہ وہاں پر ہوگا، اور پھر وہ فیصلہ بھیج دیا جائے گا صدر پاکستان کے پاس، اور صدر پاکستان جو ہے وہ اپنا یہ اختیار استعمال کریں گے۔ لیکن صدر پاکستان از خود ذاتی طور پر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہر صورت میں فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے آئے گا۔ میعاد عہدہ اگر دیکھا جائے تو ہائی کورٹ کے جج کے ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 62 سال، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں، استعفیٰ دے کے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد ہے حلف۔ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یہ متعلقہ صوبے کے گورنر کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا، یعنی جو بھی صوبہ ہے اس صوبے کے گورنر کے سامنے جو ہے وہ عہدے کا حلف اٹھایا جائے گا، اور جو باقی جج صاحبان ہوں گے وہ متعلقہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مقام جو ہے ہائی کورٹ کا صدر مقام متعلقہ صوبائی دارالحکومت میں قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں پنجاب کا دارالحکومت ہے لاہور، اور سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی، اسی طرح سے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے پشاور، اور بلوچستان کا ہے کوئٹہ۔ تو صدر دفتر جو ہے متعلقہ صوبائی دارالحکومت کے اندر ہوگا، یعنی کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، اور ان کے علاوہ بھی جو بینچ ہیں وہ اسی صوبے کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں قائم کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ پھر آگے چلیں قائم مقام یا عارضی جج کی طرف۔ اگر کسی ہائی کورٹ میں کام زیادہ ہے، مقدمات سماعت کے لیے زیادہ ہیں، تو صدر پاکستان ان مخصوص حالات میں قائم مقام جج اور متعلقہ صوبے کے اندر جو چیف جسٹس ہیں، عارضی جج جو ہیں ان کو مقرر کر سکتا ہے، ان کو تعینات کیا جا سکتا ہے، اور ایسا آئین کی روح سے ہوتا ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر کسی وجہ سے چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جائے تو صدر ہائی کورٹ کے کسی سینئر جج کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر سکتا ہے، اسی طرح سے ججز بھی عارضی طور پہ مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ بینچ اگر دیکھے جائیں تو صوبے کے چند بڑے شہروں میں ہائی کورٹ کے بینچ عام طور پہ قائم کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر مقدمات کی سماعت کے لیے ایک ہی جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر جو اس وقت مقدمے کی سماعت کر رہا ہوتا ہے، اس کو سنگل بینچ کہا جاتا ہے۔ تاہم کچھ اہم نوعیت کے مقدمات بھی ہوتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زائد ججز مقرر کیے جاتے ہیں، اس کو ڈویژنل بینچ کہا جاتا ہے۔ ڈویژنل بینچ ایسا بینچ جس میں 2 یا 2 سے زائد ججز موجود ہوں گے، اور یہاں پر بھی فیصلہ جو ہے وہ کثرت رائے سے ہوگا۔ آگے چل کے اگر ہم پابندیاں دیکھیں تو دوران ملازمت کوئی جج کوئی منافع بخش عہدہ قبول نہیں کر سکتا، اور پھر ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کوئی سرکاری انتظامی عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک وہ کسی ہائی کورٹ میں بطور وکیل کے پیش نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ عدالتی نوعیت کے کسی عہدے پر وہ فائز ہو سکتا ہے، مثلاً جیسے عدالتی ادارہ ہے، لاء کمیشن ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، الیکشن کمیشن ہے، تو ان کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، تو عدالتی نوعیت کا عہدہ قبول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر تنخواہ اور مراد کی بات کی جائے
تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور جس وقت یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن بھی دی جاتی ہے، پھر ساتھ میں ان کو رہائش کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے، آنے اور جانے کے لیے خرچ، آمد و رفت الاؤنس اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے، یہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور ان کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور صدر پاکستان جو ہے اس کی توثیق کرتا ہے۔ ججز کی جو بچت تنخواہ ہے اور مراد ہیں، ان پہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہتی ہے۔ نظر ثانی کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے، پارلیمنٹ نظر ثانی کر کے ان کو بڑھا سکتی ہے، اور توثیق جو ہے وہ صدر پاکستان کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ہائی کورٹ کے اختیارات یا ہائی کورٹ کی پاورز کی طرف۔ ہائی کورٹ صوبے کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت ہے، اور اس صوبے کی حدود کے اندر جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتی ہے، اپنے فرائض کو سر انجام دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ابتدائی دائرہ سماعت۔ ابتدائی دائرہ سماعت کے تحت ہائی کورٹ آئین میں شامل عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے مختلف طرح کے احکامات کو جاری کر سکتی ہے۔ اب یہ احکامات کون سے ہیں؟ یہ احکامات بچوں وہی ہیں جو کل میں نے آپ کو کروائے تھے، ایک بار پھر میں یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ کی بک میں یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، حکم ناموں کا اجرا۔ یعنی ہائی کورٹ اپنی صوبے کی حدود کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے حکم نامے جاری کر سکتی ہے۔ اس میں کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے حکم نامہ امر۔ ہائی کورٹ کسی بھی آفیسر کو، کارپوریشن کو، یا کسی بھی جو ماتحت عدالت ہے اس کو کسی فرض کی ادائیگی کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے، جو اس کا فرض ہے، جو وہ نہیں کر رہا تو اس کو وہ کام کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ حکم امتناعی میں کسی کام کو کرنے سے روکنا ہوتا ہے، منع کرنا ہوتا ہے۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی آفیسر کو، کارپوریشن کو یا ماتحت عدلیہ کو کسی فرض کی ادائیگی سے منع کر سکتی ہے، روک سکتی ہے جو اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، جو وہ غیر قانونی طور پہ کر رہا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہے حکم تعین اختیارات۔ اگر کوئی عدالت غیر قانونی طور پہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ حکم تعین اختیارات کے تحت اس فیصلے کو بدلنے اور قانونی طور پہ پہلے فیصلے میں رد و بدل کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس میں اختیارات کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ حکم حبس بیجا۔ ہائی کورٹ کسی بھی زیر حراست شخص کی درخواست پر اس شخص کو متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ سکتی ہے، حکم حبس بیجا کی روح سے، اور پھر یہ معلوم کرنے کی انتہائی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا اس کو غیر قانونی طور پہ تو نہیں حراست میں رکھا گیا، نظر بند کیا گیا۔ اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کو غیر قانونی طور پہ رکھا گیا تو اس کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ تو کسی بھی شخص کو جو ہے وہ حکم حبس بیجا کے تحت رہائی بھی مل سکتی ہے۔ حکم اظہار وجوہ۔ اس حکم نامے کے ذریعے سے وہ کسی بھی سرکاری عہدیدار سے وضاحت طلب کر سکتی ہے، مجاز ہے اس بات کی کہ وہ کس قانون کے تحت ان اختیارات کو استعمال کر اور کس قانون کے تحت اس عہدے پر فائز ہے اور اس کے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ حکم ناموں کا اجرا ہے جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ ابتدائی دائرہ سماعت کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 پہ آپ کی بک میں تھا، لیکن ابتدائی دائرہ سماعت کے ساتھ ہی ہے تو اس کو میں نے پہلے کروا دیا۔ اب چلتے ہیں اپیل کے اختیارات۔ تو ہائی کورٹ صوبے کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس موجود ہیں جنہوں نے دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت کے بعد فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف اپیل یہاں پہ دائر کی جا سکتی ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ مجاز ہے ان تمام اپیلوں کو سننے کی۔ اس میں فوجداری نوعیت میں سزائے موت اگر کسی کو ہو گئی ہے یا عمر قید کی سزا ہوئی ہے، اور دیوانی مقدمات میں مالیت اگر 10,000 سے زائد ہے تو مقدمے کی اپیل کی سماعت جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ مجاز ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے نگرانی کے اختیارات۔ تو جو ہائی کورٹ ہے صوبے کے اندر جتنی بھی ماتحت عدلیہ ہے ان کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے اصول و ضوابط وضع کرتی ہے، یعنی قواعد بنا کے دیتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو ہدایات بھی جاری کرتی رہتی ہے کام کرنے کے حوالے سے، ان کے فرائض کے حوالے سے۔ ماتحت عدلیہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ٹیمز بنائی جاتی ہیں، وہ ٹیمز جاتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی رپورٹ بھی پیش کرتی ہیں، اور اگر یہ دیکھتی ہیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ قانون کے تحت کام نہیں ہو رہا تو پھر اس کی جو ہے وہ رپورٹ بھی کی جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ صوبے کی جتنے بھی ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہاں پر مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت کو بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ججز کا جو ٹرانسفر ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اختیارات میں شامل ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی جائے تو بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ ان کو بحال کرنے کے لیے پوائنٹ نمبر 3 میں آپ نے مختلف حکم نامے پڑھے ہیں، ان حکم ناموں کا اجرا کر سکتی ہے اور بنیادی حقوق جس کے سلب ہوئے ہیں اس کو واپس دلوا سکتی ہے۔ کسی شہری کی درخواست پر اس کا حکم جو ہے وہ بحال کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی حکم جو ہے غیر قانونی طور پہ کیا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ مسترد بھی کر سکتی ہے، جو بنیادی حقوق کے منافی تھا۔ پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص عدالت کے امور میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے، عدالت نے کوئی حکم جاری کیا ہے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دے، عدلیہ کے وقار کو کم کرنے کی کوشش کرے، نازیبا الفاظ استعمال کرے، غلط الفاظ استعمال کرے، عدلیہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس مقدمے کی سماعت کے بعد جو ہے عدالت توہین عدالت کے جرم میں متعلقہ شخص کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ پھر مشاورتی نوعیت کے اختیارات، کل کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ صدر مملکت کسی بھی اہم قومی معاملے سے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ مشورہ لازمی طور پہ دے گی، لیکن صدر پر لازم نہیں کہ جو مشورہ سپریم کورٹ نے دیا اس پہ عمل کرے۔ اسی طرح سے گورنر جو ہے اگر اس کو کسی اہمیت کے حامل قانونی معاملے سے متعلق مشورہ چاہیے تو پھر وہ ہائی کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ پہ لازم ہے کہ وہ مشورہ دے، لیکن گورنر پر لازم نہیں کہ وہ اس مشورے پر منوعاً عمل کرے۔ تو مشاورتی نوعیت کے اختیارات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہائی کورٹ کچھ اور اختیارات استعمال کرتی ہے۔ اس میں ماتحت جو عملہ ہوتا ہے اس کو مقرر کرنا، ان کے لیے قواعد و ضوابط کو مرتب کرنا، پھر کسی فوجداری مقدمے میں براہ راست ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کے فیصلے جتنے بھی ہوں گے وہ ماتحت عدلیہ کے لیے قانون کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ پھر ماتحت عدلیہ میں کوئی قانونی نقطہ اگر تشریح طلب ہے، کسی کو تشریح چاہیے تو وہاں پہ تشریح بھی کرتی ہے یا مقدمے کا خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرح سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے، آج خود نوٹس بھی کسی معاملے کا لے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ضلعی عدلیہ کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، اور پھر اس کے بعد ہے ابتدائی عدالت، دیوانی اور فوجداری۔ تو ہر ضلع کے اندر ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہوتی ہے۔ جس طرح سے بچوں اگر آپ مثال لے لیں حافظ آباد ڈسٹرکٹ کی، تو حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، اور اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا جو سربراہ ہوگا اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہا جاتا ہے۔ اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی معاونت کے لیے، مدد کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوں گے، ان کے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اختیارات جو ہیں کام کے حوالے سے، عدالتی امور کے حوالے سے، وہ ایک جیسے ہوں گے۔ تاہم جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے اس کے پاس اوپر جو عدالتی نوعیت کے معاملات ہیں اختیارات ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی ہوتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، وہاں پر کام کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں یہ ضلع کی سطح پہ عدالت ہے، اس کا سربراہ ہے۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہے وہ ابتدائی، دیوانی، فوجداری عدالت کے احکامات کے خلاف اپیل سنتی ہے۔ جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے نا، ابتدائی عدالت، دیوانی اور فوجداری، اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل یہاں پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سنی جائے گی، اور اس کی نگرانی کرنے کے اختیارات بھی اس کے پاس ہیں، ان کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کرنے کے اختیارات بھی ان کے پاس ہیں۔ تاہم زیادہ اہم جو مقدمات ہیں بشمول قتل کی سماعت کا اختیار جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو ہی حاصل ہے، یعنی وہ پھر اوپر آ جائے گا، نیچے ابتدائی عدالت، دیوانی اور فوجداری میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، جو سب سے نیچے کی عدالت ہوگی وہ سول جج کی عدالت، ابتدائی عدالت دیوانی ہوتی ہے، اور پھر فوجداری نوعیت کی بھی عدالت ہوتی ہے۔ تمام جو سول مقدمات ہیں ابتدائی عدالت دیوانی میں سول جج کے سامنے سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس سول جج کے پاس جو ہے وہ مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں۔
تو دیوانی کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا فوجداری نوعیت کے مقدمات کی سماعت بھی ہوتی ہے. یہ سول جج جو جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیارات رکھتے ہیں یہ ان کی سماعت کرتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. اور تھوڑا سا اور میں یہاں پہ دیوانی اور فوجداری مقدمات آپ کو بتا دوں آسانی کے لیے. دیوانی نوعیت کے مقدمات ایسے مقدمات ہوں گے جو زن، زر اور زمین سے متعلقہ ہوں گے، وہ سارے کے سارے دیوانی نوعیت کے مقدمات ہوں گے. باقی جو رہ جائیں گے وہ سارے فوجداری مقدمات میں آ جائیں گے. اس میں قتل بھی ہو سکتا ہے، چوری، ڈکیتی وغیرہ وغیرہ. تو اب واپس آتے ہیں کہ زیادہ تر جو فوجداری اور دیوانی مقدمات ہیں یہ سول جج یا جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیملی میٹرز ہوتے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے زن، زر اور زمین سے متعلقہ، تو زمین سے متعلقہ جو ہے وہ جیسے کسی کا اگر کوئی گھر ہے، کرایہ داری کے معاملات ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مقدمات ہوں گی ان کے لیے یہ ابتدائی عدالت ہوگی. تو جس وقت فیملی میٹرز یہاں پہ سماعت کے لیے پیش کیے جائیں گے تو سول جج کو فیملی جج کے اختیارات بھی مل جائیں گے. اور جب زمین سے متعلقہ اور جب کرایہ داری کے مقدمات کے سماعت ان کو اختیارات سماعت کے لیے اختیارات دیے جائیں گے تو رینٹ ٹریبیونل کے اختیارات بھی ان کے پاس ہوں گے. اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہائی کورٹ کا تھا، ہائی کورٹ کی تنظیم اور تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے، ہائی کورٹ کس طرح سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتی ہے، یہ تھا، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا. یہ چیپٹر بچوں بہت ہی اہمیت کا حامل چیپٹر تھا جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ 3rd چیپٹر شروع کریں گے، پاکستان میں معاشرتی خدمات. کل سے ہمارا یہ چیپٹر شروع ہوگا جس میں ہم صحت کے شعبے کے حوالے سے پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.